پاکستان کے علاوہ میں ایران، عرب امارات اور سعودی عربیہ میں سائیکل پہ گیا ہوں، اور الحمدللہ عمرہ جو تھا اس کی سعادت حاصل کرنے کے بعد رمضان المبارک مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد وطن واپسی کی طرف روانہ ہوا ہوں۔ تو میرا سفر جو تھا وہ پاکستان سے ایران کا تھا، ایران کے بعد پھر شارجہ میں جب گیا، شارجہ سے دبئی، ابوظہبی، اس کے بعد سعودی عربیہ میں، اس کے بعد سعودی عربیہ سے ہوتے ہوئے الخلیج، ریاض سے پھر طائف سے پھر جو تھا کافی شہر کو دیکھتا ہوا پاکستان کی طرح کافی زیادہ ان کو ایکسپلور کیا، وہاں پہ اسلامک پوائنٹس کو کافی زیادہ دیکھا، سنجیدگی سے دیکھا، اس پہ سوچ بچار کیا، اور کافی دیکھنے کے بعد واپسی وطن کی۔ جی الحمدللہ اس وقت ہم بہاولپور عریبین فش پہ بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی جو آنر ہیں عبید اللہ صاحب ہیں، اور جو ہمارے یہاں کے میرے جن کے ساتھ تعلق ہے وہ عبدالعزیز بھائی بیٹھے ہیں، سیف اللہ بھائی بیٹھے ہیں، ڈی ایم جمیل صاحب ہیں، اور یہ ان کے دوست احباب بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ بڑا بہترین کھانے کا اہتمام کیا گیا، اور آج پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ کسی آنر نے خود ہمیں کھانے کا کہا، لیکن کہا کہ آرڈر ہماری مرضی کا ہوگا، کھانے والے آپ خود ہوں گے، تو بڑا مزہ آیا۔ تو السلام علیکم، بہاولپور پلس کے ساتھ میں ہوں انوار بشیر۔ سیر و سیاحت کرنا آج کے دور میں ویسے بھی مشکل ہے، لیکن کچھ سرفرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور ستاروں پر مند ڈال دیتے ہیں، اور سائیکل پر جو اپنا ملک اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر ہی سائیکل پر گھومتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو انٹرنیشنل سائیکلسٹ طیب جواد صاحب، جو بہاولپور آئے ہوئے ہیں وزٹ کے لیے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سائیکلنگ کا شوق آپ کو کب سے ہوا؟ سائیکلنگ کا شوق تو اسکول لیول تھی سے تھا، اور لیکن سیر و سیاحت کو اس میں پہلی دفعہ آزمایا ہے، تو الحمدللہ ایک ایسے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا ٹور پلان کیا جائے جس میں ملک کے باہر نکلا جائے۔ تو لاسٹ ایئر میں نے ایک ایسی پوسٹ کی تھی کہ اس دفعہ جب بھی ملک سے باہر نکلا تو سائیکل پہ انشاءاللہ جاؤں گا۔ ابھی آپ بہاولپور میں آئے ہوئے ہیں، تو بہاولپور کس کی دعوت پر آئے، اور بہاولپور میں لوگوں کا رویہ کیسا رہا، کیسے آپ کو ویلکم کیا؟ بہاولپور میں بیسیکلی دوست احباب بہت سے ہیں۔ ڈی ایم جمیل صاحب نے، میں ابھی سندھ میں تھا تو مجھ سے رابطہ کیا کہ طیب کہاں پہ ہو اور کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ آپ نے بہاولپور لازمی رکنا ہے، تو ان کے جو تھا ڈیرے پہ میں وہاں پہ قیام کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ بہاولپور میں بہت سے مہمان ہیں، دوست ہیں جنہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور وقتاً فوقتاً ملتے ہیں، ان کے ڈیرے پہ آ رہے ہیں، اور ان سب کو شکر گزار ہوں۔ اور اس طرح الحمدللہ اب یہاں سے ان کی دعاؤں کے ساتھ رخصت لوں گا اور ملتان کی طرف گامزن ہو جاؤں گا۔ بہاولپور میں ابھی تک آپ نے کون کون جگہ وزٹ کیا؟ بہاولپور آپ کو شہر کیسا لگا؟ بہاولپور کو میں نے کافی دفعہ ادھر ایکسپلور کیا ہے، لیکن یہاں پہ جیسے شاہی مسجد ہے، فرید گیٹ ہے، مونومنٹس ہیں، اس کے علاوہ یہاں کے پرانے مندر بھی اس شہر میں آپ کو ملیں گے، گودوارے بھی ملیں گے، اس کے علاوہ نور محل ہے، یہاں اس شہر کی زینت ہے، نوابوں کا شہر ہے، ظاہری بات ہے، لائبریری ہے، اس کے بعد آپ کے پاس میوزیم ہے، آپ کے پاس گلزار محل، دربار محل، لیکن یہاں کی آپ کو ایکسیس ملنا بہت مشکل ہے، لیکن الحمدللہ وہ مجھے مل گئی، اور میں نے گلزار اور دربار محل دونوں کو ایکسپلور کیا۔ اور اس کے بعد آپ کو یہاں کی یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی آف بہاولپور، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، اس کی آرٹ گیلری دیکھنے کے قابل ہے، تو کافی کچھ یہاں آپ کو دیکھنے ملے گا۔ یہاں کی سب سے بڑی جو بہاولپور کی جیپ ریلی ہے، جسے ہم چولستان جیپ ریلی ہے، اور وہ سالانہ فروری میں ہوتی ہے، وہ بھی الحمدللہ کافی دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ ابھی حال ہی میں جو عمرہ آپ کر کے ہیں سائیکل پر، تو یہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ سفر بہت اچھا تھا۔ ایران میں بھی لوگ مہمان نواز تھے، سعودی عرب میں بھی، عرب امارات میں بھی، اور ماشاءاللہ گورنمنٹ بھی سپورٹیو تھی، اور کافی جگہ ایسی دیکھی، ایکسپلور کی جن کا تصور بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ کبھی ذہن میں یہ نہیں سوچا تھا کہ رمضان المبارک مدینہ منورہ ملے گا، جس کی ساتیں ماشاءاللہ سمیٹیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وطن خوش اسلوبی سے واپسی ہے، اور اب یہاں کے دوستوں کی میزبانی چل رہی ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت عبدالعزیز بھائی کے دوست ہیں، ان کے ڈیرہ عبید اللہ صاحب کے، ان کے ڈیرے پہ یہاں پہ ہم آئے ہیں عریبین فش پہ، تو ماشاءاللہ ان کی میزبانی ہے عبید اللہ صاحب کی کہ بہترین کھانا کھلایا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اکثر جا کے ہوٹلس پہ آرڈر کرتے ہیں، لیکن عبید اللہ صاحب نے کہا کہ آج آپ میرے ہوٹل پہ آئے ہیں، لہٰذا آرڈر ہماری مرضی کا ہوگا، کھانے والے آپ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا۔ یہ میں نے لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی آنر نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔
ابھی تک آپ پاکستان کے اندر کتنے شہروں میں جا چکے ہیں سائیکل پر؟ پاکستان کے میں نے کافی شہروں کو ایکسپلور کیا ہے سائیکل پہ. لاہور سے اکاڑا ناردرن ایریاز کو بھی میں کچھ حصوں کو ایکسپلور کیا ہوا ہے سائیکل پہ, اور کافی, لیکن وہ کافی 2015 سے پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد میں نے بلوچستان کے کافی ایریاز جو تھے سائیکل پہ اس دفعہ ایکسپلور کیے ہیں, اور الحمدللہ ادھر سے سائیکلنگ پہ مطلب ایکسپلور کرتا ہوا میں ایران میں انٹر ہوا تھا. پاکستان کے علاوہ اور کس ممالک میں آپ گئے ہیں؟ پاکستان کے علاوہ میں ایران, عرب امارات اور سعودی عربیہ میں سائیکل پہ گیا ہوں, اور الحمدللہ عمرہ جو تھا اس کی سعادت حاصل کرنے کے بعد رمضان المبارک مدینہ منورہ میں گزارنے کے بعد وطن واپسی کی طرف روانہ ہوا ہوں. تو میرا سفر جو تھا وہ پاکستان سے ایران کا تھا. ایران کے بعد پھر شارجہ میں جب گیا, شارجہ سے دبئی, ابوظہبی, اس کے بعد سعودی عربیہ میں, اس کے بعد سعودی عربیہ سے ہوتے ہوئے الخلیج, ریاض سے پھر طائف سے پھر جو تھا کافی شہر کو دیکھتا ہوا پاکستان کی طرح, کافی زیادہ ان کو ایکسپلور کیا. وہاں پہ اسلامک پوائنٹس کو کافی زیادہ دیکھا, سنجیدگی سے دیکھا, اس پہ سوچ بچار کیا, اور کافی دیکھنے کے بعد واپسی وطن کی. پاکستان کے اندر جب آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ پاکستان سے جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مثبت انداز میں پیش آتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی بات کروں تو لوگ مجھے نہیں جانتے. بیسیکلی لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ سائیکل پہ پاکستان کا پرچم لگا ہے اور سائیکل پہ بیٹھے شخص کی عزت کرنی ہے. تو پاکستان میں وہ ایران ہو, عرب امارات ہو, تو پاکستانی کمیونٹی آپ کو ملتی ہے, جگہ جگہ رک کے ملتی ہے. اور جب سعودی عرب کی بات ہو تو پھر مہمان نوازی میں پاکستانی کمیونٹی بہت آگے ہے. عرب بھی تو جو ہیں وہ ہیں, لیکن پھر پاکستانی کمیونٹی سب سے اول ہے. سائیکل پر سفر کرنا کتنا مشکل ہے؟ سائیکل پہ کیا کوئی بھی سفر کرنا ہو, اس میں حالات کی دشواریاں وہ تو پھر سفر کا حصہ ہوتی ہیں, جس میں موسم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بھی جو ہے دیکھ بھال کرنی ہے, اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے, فزیکلی طور پہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور بہت سے موسمی چیلنجز کا آپ کو جو ہے سامنا کرنا ہوتا ہے. تو اس چیزوں کو تو پہلے آپ نے جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ہوتی ہے, اور مینٹلی طور پہ تیار ہونا پڑتا ہے آپ کو. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ایران کے سفر کا, بتا رہے تھے کہ یہ بھی آپ کے ساتھ تھے, تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ ایران کا سفر 2021 میں ہم پاکستان سے 12 بائکرز گئے تھے. تو ڈیم جمیل صاحب اسی میں ہم سفر تھے. تو بڑا بہترین سفر تھا, اس میں ہم نے کافی زیادہ سیکھنے کو ملا. لیکن اسی سفر کے دوران ہی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں, مجھے جو تھے نیکسٹ ٹائم ہم بائکس کی علاوہ سائیکل پہ میں سفر کروں, تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلقات کو جو تھے وسعت ملے اور رابطے مضبوط ہوں. تو اسی کا آغاز میں نے سائیکلنگ سے اسی لیے کیا تھا. اور ڈی ایم جمیل صاحب جو تھے وہ بہاولپور میں ہیں, اور یہ آلریڈی کافی ایریاز کو پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں, دکھاتے ہیں. باقی یہ آپ کو خود بتائیں گے ان کی ایکسپلوریشن اور سفر ایران کیسا گزرا. جیسا کہ طیب بھائی نے ذکر کیا کہ ہم ایک ساتھ انٹرنیشنل بائکر بنے تھے. 2021 میں ہم ایران کا سفر کر چکے ہیں. تو ایران جب ہم گئے تھے تو یہاں سے پہلے بلوچستان سے پھر ایران میں انٹر ہوئے, میر جاوا سے زیدان, اور پھر ایران کے تقریباً جو ہے نا ہم چاروں کونے ہم نے اس ٹائم جو ہے نا گھومے تھے. میں تو یہی آپ دوستوں کو مشورہ دوں گا, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ایران بالکل قریب ہی ہے, انتہائی کم خرچے میں آپ جا سکتے ہیں. ایک بار آپ لازمی جائیں اور خود دیکھیں. پاکستان میں سائیکلنگ ایسا بہت کم ہوتی جا رہی ہے, اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اس کی سائیکلنگ کی مین وجوہات کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے ہیں. ہمیں جو تھی ایکسرسائز کرنے کی عادت نہیں ہے. کچھ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہم جب سے موبائل میں اس طرف آ گئے ہیں تو ہم نے سیاحت کو چھوڑ دیا ہے, ایکسرسائز کو چھوڑ دیا, حتیٰ کہ یہ بڑی صحت افزا چیزیں ہیں. اگر ان کو ہم روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیں تو الحمدللہ ہم بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور میری بلکہ نوجوان طالب علموں سے, بچوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کائنڈلی اپنا فوکس جو ہوتا ہے وہ صحت افزا جو چیزیں ہیں ان میں دیں, جیسے ایکسرسائز ہے, سیاحت ہے, اس طرف مقروض کریں تو انشاءاللہ وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں.